السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیریت سے اور اپنی زبان میں رکھے۔ آمین۔ آپ کو بھی۔ جو حدیث میں نے آپ کو بھیجی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت کو کھانے سے منع کیا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو گھر کے اندر پالتو بلی لانی ہو تو ہمارے یہاں پر بلی کو خریدنا پڑتا ہے۔ راجستھان زیوں میں ہمارے یہاں بلی کو خریدنا پڑتا ہے پیسے دے کر، جو پالتو بلیاں ہوتی ہیں نسل والی، تو ان کو خریدنا پڑتا ہے۔ تو کیا ان کو بیچنا اور ان کی قیمت کھانا منع ہے؟ تو ان کا کیا خریدنا بھی منع ہے یا اس کو خرید سکتے ہیں؟ اس تعلق سے علماء کرام کی کیا رائے ہے، قرآن حدیث کی کیا رہنمائی ہے، وہ تھوڑا سا رہنمائی کرے۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بلی خرید و فروخت کے بارے میں حدیث موجود ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ خریدنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ یہی سوال پوچھا گیا شیخ صالح الفوزان سے، ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سؤال من الموقع يقول ما حكم شراء القطط وما حكم اقتنائها في البيت؟ بلیوں کا خریدنا اور انہیں گھروں پر پالنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اقتناؤها في البيت لا بأس به۔ انہیں گھروں میں پالنا یا جو عام طور پر گھروں میں بلیوں کی پرورش کی جاتی ہے، اس پہ لا بأس به، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لا بأس به، لا بأس به۔ طوافين عليكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم۔ ایک منٹ، اوکے ٹھیک ہے۔ يشرب يتوضأ من سؤرها۔ یہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھروں میں چکر لگانے والی سے تعبیر کیا ہے، اور اگر یہ پانی پی لیتی ہیں اس پانی کے بقیہ پانی سے وضو بھی جائز ہے۔ شربت منه يتوضأ منه لأن ريقها طاهر، کیونکہ اس کا جو لعاب ہوتا ہے نا وہ پاک ہے، اس لیے اس کے لعاب کے باقی پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ يؤكل ما أكلت منه أيضا، هذا تخفيف عن العبادة۔ یہ تخالطه، یہاں بلیوں کے ساتھ معاملات بالکل مختلف ہیں، جیسے کہ دوسرے جانوروں سے نہایت ہی مختلف ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے چکر لگانے والی، وہ تو آپ ان کو روکیں گے تو اس کے باوجود بھی آ جاتی ہیں۔ ہاں وہ تو کیا شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو زور زبردستی آپ کے گھر میں گھس جائیں گی، آپ بند کر لیجئے دروازے۔ تو تب بھی ہمارے یہاں چاروں دروازے بند رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب باہر بلی کھڑی ہوتی ہے نا تو دروازہ کھلتے ہی وہ ایسے داخل ہو جاتی ہے۔ تو غصب عنک، وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہے تو زور زبردستی کر کے آپ کو آپ مجبور کر دیں گے داخل ہونے پر، آپ کو کہ آپ گھر میں داخل کریں اس کو۔ اور گاؤں وغیرہ میں تو دیوار پر لانگ کے آ جاتی ہے۔ لا بأس باقتناء، تو پالنے کے لیے گھروں میں بلیاں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انما بیع القطط حرام، انما بیع القطط حرام، تو بلیوں کا بیچنا حرام ہے، بیچنا حرام ہے۔ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور۔ تمن سنور، بلی کے بیچنے کی جو قیمت ہوتی ہے نا، سنور بلی کو کہتے ہیں، تو اس کو منع کیا ہے اور یہ حرام ہے۔ نهى عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب، وثمن الكلب، کمان کتوں کو بھی پالنا، تو اس کو تو پالنا جائز ہے ہی نہیں ہے، لیکن کتوں کو خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، حرام۔ اتبع القطط ولا الكلاب۔ تو شیخ بن باز سے بھی پوچھا گیا، تو شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کرتے ضرور ہیں، بزنس ضرور ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ان کا بیچنا۔ اور جب آپ ان کے ساتھ ان سے خریدیں گے تو کیا یہ ان کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو آپ جب حرام چیز اس کے لیے حرام ہے اور آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں تو یہ کس طریقے سے جائز ہوگا؟ تو خرید و فروخت دونوں جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون